بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں جو لال خط کی رسم پائی جاتی ہے، آج ہم اس رسم پر بات کریں گے۔ اس رسم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک چاند میں لال خط جانا چاہیے اور دوسرے چاند میں شادی ہونی چاہیے، جیسا کہ لوگوں کا رواج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈوبے ہوئے چاند میں لال خط نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈوبے ہوئے چاند میں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو لال خط شریعت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ محض ایک رسم ہے۔ جب یہ محض ایک رسم ہے تو اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ ڈوبے ہوئے چاند میں نہ جائے، یا ابھرے ہوئے چاند میں نہ جائے، یا چھپے ہوئے چاند میں نہ جائے، یا پتہ نہیں کیا کیا۔ اور ایسے ہی شادی کی بات ہے، شادی کے متعلق تو یہ ہے حدیث میں کہ جب مناسب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو، فٹافٹ نکاح کرو۔ مثال کے طور پر آج رشتہ فائنل ہوا ہے تو آج ہی نکاح کر دیجئے، اور مان لیجئے ایسی کوئی صورت بن رہی ہے، کوئی عذر ہے کہ آج نہیں ہو سکتا، بھائی کل کر لیجئے۔ یہ کیا بات ہے کہ اس مہینے میں لال خط جائے گا اور اگلے مہینے میں شادی ہوگی؟ یہ تو ہماری ایک فضول کی بات ہے۔ اور جہاں تک لال خط کی بات ہے، نہ وہ شریعت میں کوئی مقام ہے لال خط کا، اور نہ ہی اس کے ڈوبے چاند اور چھپے چاند سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ہمارے علماء اور ائمہ کو بیچاروں کو بلا لیا جاتا ہے کہ جی لال خط لکھنے کے لیے آ جائیے، وہ بھی بیچارے چلے جاتے ہیں۔ میری ان سے بھی گزارش ہے، نہ تو آپ جائیں، اور لوگوں سے گزارش ہے کہ انہیں بلائیں بھی نہیں۔ اماموں کو، علماء کو لال خط لکھنے کے لیے بالکل نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ لو جی امام صاحب آ گئے تھے، اگر یہ کوئی خراب کام ہوتا تو امام صاحب کیوں آتے؟ یہ ایک رسم ہے اور ایک فضول کی رسم ہے، اور مسلمانوں نے اس کو اپنے معاشرے میں رائج کر رکھا ہے۔ اور فضول میں جب رائج کر رکھا ہے تو ہمیں ان فضول کی رسموں سے ہی تو لڑنا ہے، ہمیں اس کی جگہ پر سنت لانی ہے۔ اب لال خط جب تک ہوگا جب تک سنت آئے گی ہی نہیں، کیونکہ جب رسمیں ہوں گی تو سنت کہاں آئے گی؟ بھائی آپ کا پیٹ جب خالی ہوگا تبھی تو اس میں پیسے جائیں، اس میں کھانا جائے گا نا۔ جیب خالی ہوگی تبھی تو اس میں پیسے رکھ پاؤ گے۔ اب جب معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں جب گنجائش ہوگی، معاشرے میں جب آپشن موجود ہوگا، تبھی تو وہ سنت آئے گی۔ جب اس خالی جگہ کو پہلے ہی سے انہوں نے بدعات اور رسومات اور خرافات سے پر کر رکھا ہے تو وہ سنت کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر سنت آئے، علماء سے میری گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر سنت آئے تو آپ کو رسموں کو تو ختم کرنا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم رسموں کا حصہ ہم بھی جا کر بن جائیں، پھر ہمارا کیا فائدہ رہا؟ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں عالم صاحب امامت کرتے ہیں، اور عالم صاحب جا کے خود ان کی رسموں کا حصہ بن جائیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا لوگوں کو عالم صاحب کے مسجد میں امام رکھنے سے؟ پھر تو وہ نارملی کسی بھی حافظ صاحب کو پکڑتے اور ان سے امامت کروا لیتے، پھر کیا ضرورت تھی عالم اور مفتی رکھنے کی؟ اس لیے بہت علماء سے تو میں بولنے کے لائق ہی نہیں ہوں، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن علماء سے بہت ادب کے ساتھ میری یہ گزارش ہے، خدا کے واسطے ان رسموں کے خلاف آواز اٹھائیں کہ امت اپنی بہت موٹی رقم اور بہت سارے اوقات کو ضائع کر رہی ہے صرف رسومات باطلہ کے پیچھے۔ یہ رسم ہے محض، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش دونوں ہی حضرات سے، علماء سے بھی اور معاشرے والوں سے بھی، کہ اس طرح کی رسموں کے خلاف کھڑے ہوں۔ اور دوسرے، معاشرے کے کچھ معزز لوگ برادری کے نام پر اور کس نام پر اس طرح کی رسموں میں جا کر شریک ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہمیں بلایا گیا، لو جی ہم بڑے مان والے ہو گئے۔ بھئی مان اس سے نہیں بڑھتا، آپ کا مان تو اس سے بڑھتا ہے کہ آپ سنت کو فالو کرنے والے ہو جائیں، سنت کو پروان چڑھانے والے ہو جائیں، یہاں بیٹھ کر بھی آپ سنت کی بات کریں اور لوگوں کی تشکیل کریں کہ بھئی ہم آئندہ یہ رسمیں نہیں کریں گے، آج ہم چلو جمع ہو گئے ہیں اب نہیں کریں گے۔ کم سے کم ان باتوں سے ہمارا مان بڑھنا چاہیے۔ رسموں سے اور فضول خرچیوں سے ہمارا مان بڑھتا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مان گھٹتا ہے۔ ہماری عزت نہیں بڑھتی ہے، بلکہ ہماری ذلت ہوتی ہے۔